السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دو علماء کا ڈسکشن سنیں گے کہ قرآن پڑھنے سے کیا کوئی گمراہ ہو سکتا ہے، کیا قرآن گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ آج ہم دونوں علماء کا پوائنٹ آف ویو سنیں گے کہ کیا ہے اور کس چیز سے ہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں۔ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ 20 صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی آئے ہیں، انہوں نے قرآن کو کھولا۔ کس طرح؟ فارسی ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے ترجمہ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا، جرم سمجھا جاتا تھا۔ اور آج ہماری ایک بہت بڑی تحریک تبلیغی جماعت جو اسی کی دائی ہے، قرآن کا ترجمہ مت کرو، وہ علماء کریں گے جو 14 سال کی تعلیم حاصل کریں گے، وہ کریں گے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تم صرف قرآن پڑھ کر، یا پھر ٹھیک ہے 14 سال کی تعلیم حاصل کرو، ورنہ فتویٰ لینا ہے ان سے لے لو، باقی تمہیں قرآن سے کیا سروکار ہے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور شاہ ولی اللہ کے خلاف بھی عوامی ایجیٹیشن ہوئی ہے مولویوں کے ذریعے سے، مار دو اس کو، ترجمہ کرتا ہے۔ اور 2 افغانی، انہیں ولایتی کہتے تھے اس زمانے میں، یہ ولایت تھا نا، دوسرا ملک تھا، 2 ولایتی بلا لیے گئے تھے فتح پوری کی مسجد میں عصر کے بعد درس حدیث دیا کرتے تھے، وہاں سے نکلے ہیں تو کھڑے ہوئے تھے وہ 2 پٹھان، 2 افغان قتل کرنے کے لیے، لیکن کچھ روب ایسا پڑا ان پر شاہ صاحب کی نورانیت کا یا شخصیت کا کہ وہ قتل نہیں کر سکے، ورنہ قتل کر دیں۔ یہ فلسفہ باقاعدہ عام کیا۔ تو دیکھا ہم نے کہ ہم نے دونوں کے پوائنٹ آف ویو سنے، اور آج میں کس کے سپورٹ میں بولوں گی، کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب ہر انسان کے لیے نازل کری ہے، ہر کسی کے لیے اتاری گئی ہے تاکہ وہ اس سے ہدایت پائے۔ اور اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ قرآن چاہے جسے ہدایت دے اور جسے گمراہ کر دے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں، ہم صرف عربی پہ ترجمے پہ دھیان نہ دیں، لیکن ہم صرف عربی کا رٹا لگاتے رہیں، کوئی مر جائے تو ہم ختم قرآن کراتے رہیں، فاتحہ کراتے رہیں، لیکن ہم قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں۔ تو کیا دین ہمیں اس کا حکم دیتا ہے کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا ہے اور ہمیں قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرنی ہے؟ کوئی کسی مولوی کی کتاب، چاہے وہ فضائل عمل ہو یا کسی بھی مولوی کی رکھتی ہو کتاب، ہدایت دے سکتی ہے، وہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا ہے، نہ کہ ان سب باتوں کے لیے کہ قرآن پڑھنے سے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھنے سے، ترجمہ پڑھنے سے آپ گمراہ ہوتے تو آپ مسلمان ہی نہ ہوتے، لیکن ان سب لوگوں کو ان سب چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، بس وہ اگر چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ پا لے تو اس کے لیے اس دنیا میں اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں۔ بھلے ہی مولوی کہتا رہے، چلاتا رہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں اس بات کی ترتیب کرنی چاہیے نا کہ قرآن میں اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت پا سکیں، نہ کہ گمراہ ہو سکیں۔ گمراہ وہی ہوتا ہے جس کے دل میں شک و شبہات ہوتے ہیں، جس پر اللہ کا توکل ہے، جس پہ توکل ہے کہ میرا اللہ مجھے ہدایت دے گا، اسے ہدایت ملے گی۔ اور جو گمراہ رہے گا وہ خود گمراہ رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ کو خود چھوڑا ہے، اور اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔